الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں بعض وہ لوگ ہیں، کچھ تعداد بھی ان کی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ملحد ہوتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، خالق کائنات کا انکار کرتے ہیں۔ ان کو جوابات دیے گئے ہیں اور دیے جا سکتے ہیں اور اسے ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ اس وقت موضوع یہ نہیں ہے، البتہ اگلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے انکار کرنے والے تو بہت ملیں گے، یا کچھ یعنی مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، کائنات کے خالق کا انکار کرنے والے کچھ لوگ مل جائیں گے، موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ جی، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، انایویٹیبل ریالٹی ہے، جس کو ہر کوئی مانتا ہے۔ کافر ہو وہ بھی مانتا ہے، سامنے موت آ رہی ہے، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے پیاروں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو کافر ہو وہ بھی موت کو مانتا ہے، اور مسلمان ہو وہ بھی موت کو مانتا ہے۔ اگریڈ اپون ریالٹی، ایسی انایویٹیبل ریالٹی، ایسی حقیقت جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ موت کی حقیقت ہے۔ معلوم ہوا سارے انسان، چاہے اللہ کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، ملحد ہوں، ایتھیسٹ ہوں یا مسلمان ہوں، سب کے سب اللہ کی اس حقیقت کو جو اللہ نے بیان کی ہے مانتے ہیں۔ اللہ کا انکار کرنے والے بھی ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے بھی حقیقت بار بار بیان کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، جو کوئی زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہنے والی ذات اللہ رب ذو الجلال والاکرام کی ہے۔ تو اللہ نے بھی اس بات کو بیان کیا، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے انکار کرنے والے کچھ لوگ مل جائیں گے، موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو میں اور آپ موت کو مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں، مانتے ہیں واقعتاً۔ دیکھیے، جاننا الگ شے ہے اور ماننا الگ شے ہے۔ نالج الگ شے ہے، کنوکشن الگ شے ہے۔ جاننا الگ بات ہے اور ماننا اور یقین رکھنا الگ بات ہے۔ ہم جس چیز کو مانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس کا کنوکشن رکھتے ہیں، ہمارا عمل ثبوت پیش کرتا ہے۔ دنیا کی کسی کوالیفیکیشن کی محبت دل میں بیٹھ جائے، عظمت دل میں بیٹھ جائے، تو 16 گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہو، میڈیکل کی فیلڈ ہو، انجینئرنگ کی فیلڈ ہو، آئی ٹی کی فیلڈ ہو، یو نیم اٹ۔ وہ 18 گھنٹے کی پڑھائی یا پروفیشنلی اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے محنتیں بتاتی ہیں، دل میں کسی شے کی اہمیت ہے، دل میں موت کا یقین ہوگا، عمل ثبوت پیش کرے گا۔ اب ایک $1,000,000 کوشچن ہے، $1,000,000 کوشچن، کیا میں اور آپ اس وقت ابھی موت آئے مرنے کو تیار ہیں؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب آسان بھی ہے اور بڑا مشکل بھی ہے۔ لیکن کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں سوال نہ کرو بھائی، یہ موت کی بات نہ کرو، کوئی اچھی بات منہ سے نکالو۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اس سے بڑے کوئی حقیقت نہیں۔ انبیاء اور رسول دنیا سے چلے گئے، صلحاء اور نیک بندے چلے گئے، بڑے بڑے مالدار بھی چلے گئے، بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی چلے گئے، بڑے بڑے انوینشنز کرنے والے بھی چلے گئے، دنیا کو حکمرانی کرنے والے بھی چلے گئے۔ تو آپ اور میں بچیں گے کیا؟ میں نے اور آپ نے مرنا ہے، میں نے اور آپ نے جانا ہے۔ اور ہاں، اس کے لیے کوئی 78 ایئرس کا سرکل پورا ہونا شرط نہیں ہے۔ بچے بھی دنیا سے جاتے ہیں، نوجوان بھی جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا بھی ہوگا، ہم نے کچھ کا جنازہ ادا بھی کیا ہوگا، اور اپنے سامنے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا بھی ہوگا۔ روزانہ لوگوں کے انتقال کی خبر ہم سنتے بھی ہیں۔ اگین سوال یہ ہے، کیا مرنے کو تیار ہیں؟ قرآن پاک پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو یہودی تھے نا، وہ دنیا کے بڑے حریص تھے۔ سورہ البقرہ میں ہے، 1,000 برس چاہتے ہیں کہ جیے، 1,000 برس کی زندگی مل جائے۔ اللہ فرماتے اتنی زندگی مل بھی جائے تو عذاب سے تو نہیں بچیں گے۔ اگر آج نافرمانیاں کر رہے ہیں، عذاب سے تو نہیں بچیں گے۔ ہم مرنے کو تیار ہیں، اور کتنا ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارک ایک ہمیں یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک اور حدیث میں پتہ ہے کیا ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم،
خاتمے سے خواتین کا لفظ عربی میں حدیث مبارک میں، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کس کیفیت پر بندہ دنیا سے جا رہا ہے، اسلام کی حالت میں یا ایمان کی حالت میں یا اس کے برعکس کفر اور کسی اور درجے کی کیفیت میں جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ تنہائی میں سوچیں ہم کتنی فکر کر رہے ہیں، آج دنیا میں رہنے کی فکر بہرحال ہم کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، سیٹل کرتے ہیں اپنے بچوں کو، ان کو کیریئر کے اعتبار سے، پروفیشن کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے سیٹل کرتے ہیں، سردی گرمی کے معاملات سے بچانے کے لیے محنت کرتے ہیں، چھاؤں دینے کے لیے محنت کرتے ہیں، چھت دینے کے لیے محنت کرتے ہیں، سب کچھ ہمیں پتہ ہے 2 فٹ نیچے جائیں گے نہ گھر جائے گا، نہ چھت جائے گی، نہ گاڑی، نہ بینک بیلنس، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا، گئے وقتوں کی اردو کی نظم ہے، ہاں جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ ایک اور بات عرض کروں، آج جتنی یہ فساد کی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں نا، آج ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں لوگ، اولڈ ہاؤسز میں پھینک دیتے ہیں لے جا کر ان کو، استغفر اللہ، ہڑپ کر جاتے ہیں مال وراثت کا، بہنوں کا مال وراثت میں سے ہڑپ کر جاتے ہیں، جی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، پڑوسیوں کا حق مار جاتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، حرام خوریاں کرتے ہیں، سود کماتے ہیں، قوم کو بیچتے ہیں، ظالموں جابروں کافروں کے پاس جا کر قارون کی طرح، قارون فرعون کے پاس گیا تھا اور قارون نے بنی اسرائیل کو بیچ ڈالا تھا اور فرعون سے مال کمایا تھا۔ ہاں آج بھی ایسے ظالم لوگ ہیں جو پوری قوم کو بیچ دیتے ہیں اور کافروں ظالموں جابروں سے، دنیا کے بدماشوں سے اور دنیا کے ظالموں جابروں سے پیسہ وصول کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کیوں؟ بھول گئے کہ موت آنی ہے۔ قبر میں کتنا جائے گا؟ کروڑ، لاکھ، 100 روپیہ، 1 ٹکا نہیں جائے گا۔ کفن میں جیب بھی نہیں ہوگی اور آن لائن ٹرانزیکشن بھی قبر میں نہیں ہو سکتی۔ کیا ہمیں موت یاد ہے؟ قبر یاد ہے؟ تیاری کر رہے ہیں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قرآن کریم فرماتا ہے سورہ حشر میں، ہر ایک تم میں سے دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آپ کی میری قبر میں، میں نے اپنی قبر میں، آپ نے اپنی قبر میں ضرور جانا ہے، ہمارا عقیدہ اور عمل جائے گا، کچھ اور نہیں جائے گا، اور ہم سے وہاں سوالات بھی ہونے اور کل قیامت کے دن بھی سوالات ہونے۔ اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں کہ جس کو کافر بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے کہ موت آنی ہے۔ اللہ آج ہمیں تیاری کی توفیق دے۔ مرتے وقت تو فرعون بھی ایمان لا رہا تھا مگر اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں۔ آج موت سے پہلے مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہی کل کی تیاری کرنا، اسی میں خیر، اسی میں نجات ہے۔ اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا کرے اور کل کی تیاری آج موت کے آنے سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔